السلام علیکم۔ آج کل عام طور پر یہ تکفیر کا لفظ ذرا منفی انداز میں لوگ اس کو اچھالتے ہیں کہ فلاں جی تکفیری ہے جی، اور خود اگر تکفیر نہ کریں تو اس کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ تکفیر کے اوپر ہے۔ پہلے تکفیر کرو، فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللہ، جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لایا۔ پہلے کفر کرو، جتنے یہ نظریات ہیں، باطل نظریات ہیں، باطل ادیان ہیں، باطل شخصیات ہیں، طاغوت ہیں، ان کا رد کرو۔ اسی لیے دین اسلام کا جو بنیادی کلمہ ہے اس کا آغاز ہی لا سے ہوتا ہے۔ لا نہیں، ہرگز نہیں، رد کیا جاتا ہے ہر چیز کو۔ لا الہ، جتنے یہ باطل معبود ہیں، لات منات حبل کی شکل میں لوگ ان کو پوج رہے تھے، پکار رہے تھے، کہا گیا اس کا انکار کرو۔ ایمان لانا چاہتے ہو خوش آمدید، لیکن طاغوت کا رد کرنا پڑے گا۔ یہ جتنی خدائیاں قائم ہوئی ہیں ان جھنڈوں کو نیچے کرنا پڑے گا۔ ان کی داتائی، ان کی دستگیری، ان کی مشکل کشائی، ان کی حاجت روائی کا یہ جو ایک پورا جال بچھایا گیا ہے، اس پر لات مارنی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اس سارے درگاہوں کے اوپر، دروں کے اوپر داتاؤں، دستگیروں اور مشکل کشاؤں کی جو فوج تیار کی ہوئی ہوتی ہے انسانیت نے، اس کو رد کرو، بالکل اس کی چکنا چور کر دو ان سارے بتوں کو، اور پھر آؤ اللہ کی طرف اور اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانو، تو اس نے وہ مضبوط سارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس دور میں یہی بات بتائی گئی تھی کہ جنہوں نے گمراہ کیا ہے، جنہوں نے اپنی بندگی کروائی ہے، جنہوں نے پوجا کروائی ہے، جو خیر کے راستے کو روکنے والے ہیں، ان کا رد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ صدیوں سے دعوت اس انداز سے نہیں اٹھی تھی جو ابھی دعوت اٹھی ہے۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جب توحید کی دعوت انہوں نے دی، اور یہ جتنی شخصیات تھیں، اکابرین تھے، ان مسلک پرستوں کے، فرقہ پرستوں کے اکابرین مشاہیر، جب ان کے اوپر چوٹ پڑی اس حق کی، تو انہوں نے یہ مسئلہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ جو آپ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے، یہاں تک تو بات رکھتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کیا فالتو چیز اپنی طرف سے ہی کہہ دی کہ ان بڑوں بڑوں کو رد بھی کرنا پڑے گا، ان شرک اور کفر پھیلانے والوں کو کافر کہنا پڑے گا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو ایک تقریر میں میں نے سنا ڈاکٹر صاحب نے 8 حوالے دیے قرآن کے، جس میں طاغوت کا رد کرنے کے لیے کہا گیا کہ جب تک تم طاغوتوں کا کفر نہ کرو، ان کو کافر نہ قرار دو، ان سے بالکل بیزاری اور نفرت کا اظہار نہ کرو، تم ایمان کے اندر پہلا قدم نہیں رکھ سکتے ہو۔ تو اسی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ اور اسلام کے اندر یعنی ایک ایسی راہ ہے اعتدال جسے کہتے ہیں، اس انداز سے کہ دو باتیں ہیں۔ جس طرح اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بس یہاں تک آدھا، بس اللہ سے محبت کی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے جی، نماز روزہ یہ وہ، یہ آدھی بات ہے۔ ابھی یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ آپ نے جنگ بھی چھیڑنی ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنی ہے۔ ان دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی آپ نے نظر انداز کر دی تو آپ بالکل صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے تو تم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے دوستوں سے بھی جنگ چھیڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی تم نے پیچے ڈالے ہوئے ہیں، ان کو بھی برا بلا کہتے ہو، تو پھر تم وہ مومن نہیں ہو جو قرآن کے مومن ہیں۔ دونوں معاملے بالکل رکھنے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی۔ اس کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس انداز سے کہا، الحب للہ والبغض للہ۔ دیکھیے یہاں دونوں بیلنس رکھے گئے ہیں، الحب للہ، محبت بھی صرف اللہ کے لیے ہوگی، والبغض، اور بغض اور دشمنی ہوگی وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی، کوئی ذاتی اس میں چیزیں نہیں آئیں گی۔ اس نے وہ مضبوط سارا پکڑا گیا، وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ تو یہ اس دور کے اندر اصل میں ہمارے لیے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج جو شخصیات گزری ہیں جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے اور امت مسلمہ کے مجرم ہیں، وہ اس قوم کے ہیرو ہیں۔ یہ مسئلہ، یہ پیچا یہاں پڑ گیا ہے، اور ان کے بڑے بڑے اس شرک کے اوپر اصل میں وہ مر گئے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ان کے لیے اب آزمائش بن گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے آزمایا ہے کہ اب بتاؤ میں زیادہ پیارا ہوں یا یہ شخصیات تمہیں زیادہ پیاری ہیں۔
تو اب اس طرح انسان آزمائے جا رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں یہ توفیق دی. کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں، آج سے 38 سال پہلے جب میں فوج میں تھا تو یہ دعوت میری تک پہنچی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر اور ان کی ایک کیسٹ تقریریں جس کے اندر ڈاکٹر صاحب کی تھیں، تو بالکل دل کے ہر گوشے میں اتر گئیں. بالکل دعوت دل کی آواز لگی، اور اس وقت سے میں نے اس بات کو مانا ہے اور اسی دعوت کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں الحمدللہ. ہمارے اور بھی بھائی ہیں، وہ بھی اسی دعوت کو انشاءاللہ پھیلا رہے ہیں، لیکن آگے جا کے کچھ لوگوں نے اس میں ذرا نرمی جب کرنی شروع کی تو پھر ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی ہے. خاص کر یہ جو دو مسلک اس میں سے علیحدہ ہوئے ہیں، ایک یہ لانڈی والا اور ایک یہ محمد حنیف والا، ان کے دماغوں کے اندر پھر گویا طاغوت کی محبت واپس آئی ہے کہ یہ جو طاغوت نے سجدہ تعظیمی کا معاملہ کیا ہوا تھا، بس کسی بندے کے سامنے انہوں نے جھکانا ضرور ہے. بس وہ گئے تو جو کسی نے کہا تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، کہ اللہ کو چھوڑ کر جب تم نے کسی اور کو سجدہ کیا، کسی اور کو رکوع کیا، کسی اور کی بات مانی اللہ کے مقابلے میں، تب یہ پھر اللہ کے مقابلے میں محمد حنیف طاغوت کی بات انہوں نے مانی ہے، اسی پر مرا ہے. بڑا اللہ نے اس کو موقع دیا، لیکن لوگوں نے اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اس کی بات کو آگے کر دیا. تو یہ ہوتا ہے تکفیر نہ کرنا. تو جو اصول پہلے حق تھے اور حق ہیں وہ آج بھی حق ہیں. انہی اصولوں کے تحت، جن اصولوں کے تحت دوسرے مسلکوں کے اکابرین کا رد کیا گیا، اسی اصول کے تحت اس مسلک کے اکابر کا بھی رد کیا جائے گا. آج اگر یہ عبداللہ عمر دورانی اور ان کے سارے یہ اللہ کے سجدے کے قائل ہو بھی جاتے ہیں تب بھی یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک یہ محمد حنیف کو کافر اور مشرک نہ کہیں. یہ ہوتی ہے تکفیر. تکفیر لازمی ہے. تکفیر جو نہیں کرتا ہے اس کی پھر اللہ کی کتاب تکفیر کرتی ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. تو ان طاغوتوں کو جو اپنا رہبر مانے، لیڈر مانے، امام مانے، رحمۃ اللہ علیہ کہیں، تو یہ کوئی مومن نہیں کر سکتا ہے، یہ کافر ہی کرے گا. اور کافر ان کے پیچھے چلتے ہیں طاغوتوں کے، تکفیر کرنے کی بجائے ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو مالک فرماتا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ سارے کے سارے پیچھے چلنے والے، یہ تکفیر نہ کرنے والے، یہ جو ہے یہ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے اور وہاں پچھتائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. ان بڑوں بڑوں کی جن کی آج تکفیر نہیں کرتے وہاں ان کی تکفیر کریں گے. تکفیر انہوں نے بھی کرنی ہے اور ہم سے زیادہ کرنی ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا. وہاں جا کے یہ آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جائے گی، آگے چلنے والوں کی اور پیچھے چلنے والوں کی. اس لیے میرے بھائیوں یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں تکفیر ضروری ہے وہاں مومنوں کے ساتھ محبت اور دوستی بھی ضروری ہے اسی طریقے سے. یہ تب آپ کی ایمان کی یہ بات مانی جائے گی. افسوس ہے ان کے اوپر کہ جو تکفیر کئی کرتے ہیں اور مومنوں کے پیچھے بھی پڑے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں. یہ بالکل غلط انداز ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. تو اب اور بھائی بھی اس کے اوپر بولے، چونکہ یہ سوال کیا گیا اس گروپ کے اندر، ہمارے سارے بھائی اس کے اوپر بولے.